السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ترک مسلمانوں کی دھوم ہر جگہ پر مچی ہوئی ہے۔ ترکی کے اندر جو ترک صدر ہیں جن کا نام طیب اردوان ہے، انہوں نے 20 سال سے حکومت سنبھالی ہوئی ہے۔ میرے سامنے اس وقت ایک بڑی خبر موجود ہے کہ ترکی نے دنیا کا ایک بڑا جنگی جہاز ہور جیٹ بنا لیے ہے۔ یہ ایک ایسا جنگی جہاز ہے جو امریکہ اور یورپ کے کئی جہازوں کی خصوصیت سے مالا مال ہے، اور یہ کوئی پہلا جہاز نہیں ہے، اس سے پہلے کئی جہاز ترکی بنا چکا ہے۔ مثلا اگر ہم ڈرون میں آ جائیں تو ڈرون ٹیکنالوجی میں ترکی دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، یعنی جو ڈرون ٹیکنالوجی ترکی کے پاس ہے وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ چنانچہ ترکی کا جو ڈرون طیارہ بیرکدار ہے، پھر اسی طرح سے اس کے بعد دوسرا ڈرون طیارہ آیا اکنجی، پھر اسی طرح سے اب ایک نیا ڈرون طیارہ 2-3 مہینے پہلے لانچ کیا گیا ہے ترکی کی جانب سے، جو دنیا کا سب سے بہترین ڈرون طیارہ ہے، جس کا نام ہے قزل الما۔ یہ 3 الگ الگ ڈرون طیارے ہیں، ان کے الگ الگ ورژن ہیں۔ اور اسی طرح سے ترکی جو امریکہ کا سب سے بڑا خطرناک جیٹ ہے F-35، اس کو بھی ٹکر دینے والے جہاز تیار کر رہا ہے، ڈرون طیارے تیار کر رہا ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت جو خبر ہے کہ ترکی نے جو سب سے بڑا جنگی جہاز ہور جیٹ بنایا ہے، اس کا خواب بہت پرانا تھا، بڑے عرصے سے اس پر کام ہوتا رہا اور دن رات اس پر محنت کی جاتی رہی۔ چنانچہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ترکی کا جدید طیارہ ہور جیٹ ہے، یہ ناظرین کرام 100% ترکی کے اندر تیار ہونے والا جہاز ہے۔ اس سے پہلے جو جہاز تھے اس میں مختلف پرزے مختلف ملکوں سے منگوائے گئے تھے، اور عام طور پر جو انجن ہے وہ امریکہ سے ترکی جو ہے اپنے جہازوں کے لیے منگواتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو ہور جیٹ نامی جو جہاز بنایا ہے، یہ ناظرین کرام ترکوں کا اپنا جیٹ ہے، یعنی ہر چیز اس میں ترکی کی اپنی لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 3 امریکی طیاروں کا یہ نیم البدل ہے، یعنی 3 جو امریکہ کے طیارے ہیں یہ ان کا نیم البدل ہے، جس میں F-5 ہے، T-38 ہے، اور اسی طرح سے جو جیٹ ٹرینر ہے ان کا یہ نیم البدل ہے۔ اور ترکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے 1400 انجینئرز نے اس پروجیکٹ پر دن رات کام کیے ہیں، 1400 انجینئرز نے دن رات کام کیے ہیں، اور اس سپر سانگ طیارے کا جو نقاب کشائی ہے وہ کر دی گئی ہے، اور جلد یعنی 18 مارچ کو ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے باقاعدہ اس جہاز کو فضا میں اڑا کر اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین کرام ایک ایسی کامیابی ہے ترکوں کی جسے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو فخر ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ کیوں فخر ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو خلافت عثمانیہ توڑی گئی تھی اس کے پیچھے بہت بڑی سازشیں تھیں، خیانت تھی، بدعنوانی تھی، دھوکہ دہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ترکوں کا آگے بڑھنا تھا وہ نہیں تھا۔ ترکوں میں جدید ٹیکنالوجی پر کام نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں استعماری طاقتوں کو آسانی ہوئی۔ آج ترکی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے جو یورپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ آج ترکی کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی پوری دنیا گرویدہ ہے۔ چنانچہ 30 ممالک دنیا کے ترکوں سے ڈرون طیارے خرید چکے ہیں، اور ترکوں کے 30 ملکوں میں جو ترکی کے جو ڈرون طیارے ہیں اور میزائل ہیں، یہ دنیا کے 30 ملکوں میں جا پہنچے ہیں، اور دنیا کے 13 سے 15 ملکوں میں ترکوں نے فوجی اڈے بنا لیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یقیناً یہ ترک مسلمانوں کی کامیابی، یہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے، اسلام کی کامیابی ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ جس طرح سے مسلمان چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ چائنا میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور ایک جسم کی مانند کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی جو کامیابی ہے، مسلمانوں کی جیت ہے، وہ ہر مسلمان کو خوشی دیتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 2 دن پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ترکی نے ایٹم بم بھی بنا لیے ہیں۔ اس حوالے سے جو چائنا ہے، رشیا ہے، اور دنیا کے مختلف جو ادارے ہیں، نیوز ادارے بالخصوص، وہ اس حوالے سے تصدیق کر چکے ہیں کہ ہاں واقعی ترکوں کے پاس ایٹم بم ہے۔ ترکی کے اندر اردگان نے 2010 میں، یعنی آج سے 12 سال پہلے، ایک ایٹمی پاور پلانٹ روس کی مدد سے لگایا تھا جو اس وقت بھی کام کر رہا ہے، اور ترکی اس ایٹمی پلانٹ کے ذریعے سے جو ضرورت ہوتی ہے یورینیم کی وہ حاصل کر چکا ہے۔ یعنی ایٹمی جو بم ہیں وہ ترکوں کے پاس موجود ہیں، اگرچہ اس کے دھماکے نہیں کیے ہیں،
لیکن ترک صدر طیب اردوان اشاروں کنایوں میں کئی بار یونان کو بالخصوص اور یورپ کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو ہمارے بم تمہیں اڑا دیں گے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کی بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس پر 100% عمل کی مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے 1400 سال پہلے کہ اپنی تیاری کرو، اپنے آپ کو ہم دم تیار رکھو، ہمیشہ تیار رکھو، وجہ کہ جب تمہاری تیاری ہوگی